سے حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا, اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر مینشن کیجیے جی گا. آپ بالکل. تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا, تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے یہ اعتراض اٹھایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے زہر کھایا تھا, ٹھیک ہے, وہ زہر نہیں کھایا تھا, وہ کھانے کے اندر زہر ملا ہوا تھا اور وہ جان بوجھ کے بھی نہیں کھایا تھا. ٹھیک ہے, اس واقعے کو اس واقعے کے ساتھ تمثیل بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کے اندر صرف ایک چیز کامن ہے, باقی چیزیں کامن نہیں ہے. یعنی نہ تو اپنی مرضی شامل ہے اس کے اندر ان کی, اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ جس سے ہم کہیں کہ جناب اس کا حضرت خالد بن ولید والے واقعے سے کوئی مماثلت ہے 100% کہ ہم اس کو کمپیئر کر سکیں اس کے اوپر. صرف زہر ہے اس میں. ٹھیک ہے, دوسرے واقعے کے اندر جو زہر ہے وہ تو اللہ کی توحید کے اس بات کو پروو کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ہے نا اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا تھا اس وقت, اور اس میں صرف اور صرف ایک خرابی تھی, وہ یہ تھی کہ حوالے نہیں انہوں نے وہاں پہ دیے تھے. ٹھیک ہے, بات یہ کہ جو بندہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے آپ اس سے حوالہ مانگیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی یہ بات ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر, علی مرزا صاحب نے اور دیگر جو ان کے اندھے مقلد ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو واقعہ ثابت ہی نہیں ہے, کسی کتاب میں بھی نہیں ہے تو آپ اس میں ہمیں صحیح سند سے دیں یہ واقعہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد درجن کے قریب کتابوں کے حوالے بھی آئے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ پیر عظمت شاہ صاحب نے وہ حوالے یہاں پہ لگا بھی دیے. صرف انہوں نے نہیں لگائے, اس کے علاوہ مفتی راشد صاحب نے اپنے سامنے درجنوں کتابیں رکھ کے اس میں سے باقاعدہ حوالے بتائے. ٹھیک ہے, یہ مصنف کا حوالہ ہے, یہ دلائل النبوہ کا حوالہ ہے, یہ فلاں کتاب کا حوالہ ہے, فلاں کتاب کا حوالہ ہے, اور ایون سندن بھی بتایا وہ اس کے اندر. تو جب اتنے سارے حوالے آ گئے تو جو بندہ پہلے جھوٹ یہ بول رہا تھا کہ اس کا تو کوئی حوالہ ہے ہی نہیں, کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے, تو اتنی زیادہ کتابوں کے اندر یہ بات آ گئی, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ واقعہ کوئی خبر واحد نہیں ہے, یہ تواتر کو پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز کہ جن لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے نا انہوں نے بھی اس کے اوپر اس کی نکیر نہیں کیا, اس کے انکار نہیں کیا کہ جناب یہ جھوٹا واقعہ, ایسا ہو نہیں سکتا, یا فلاں وقت کے اندر جو ہے فلاں کام کیوں ہوا. انہوں نے یہی باتیں ساتھ لکھی ہیں کہ یہ کرامات میں سے ہے, یہ کرامات میں سے ہے, صحابہ کی کرامت ہے یہ. ٹھیک ہے, اور آپ نے جو کہا نا کہ اس چیز پہ بھی ہم آتے ہیں کہ صحابہ نے جب زہر کھایا تھا یا زہریلا کھانا کھایا تھا, ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو ان کی ڈیتھ کیوں ہو گئی تھی. وہ تو بات سیدھی سی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس زہر کی تاثیر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے ختم کر دی تھی اور صحابہ کے لیے باقی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ چیز انہوں نے بھی اس وقت کلیئر کی کہ نبی علیہ السلام کو شہادت کا رتبہ دینا تھا, اس وجہ سے بھی یہ بات کی جا رہی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ اب یہ تو ہماری اپنی قیاس رہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کو شہادت کا رتبہ اس کی وجہ سے ملا ہے, تو اللہ کریم کے فیصلے. ٹھیک ہے, اب اسی چیز کو لے کے جو ہے اکثر ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں یا ایتھسٹ لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس چیز سے بھی لنک جوڑتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی خرابی ہوئی تھی تو اس وجہ سے قرآن پاک کی فلاں آیت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو یہ اس کا ان کے اوپر جو ہے نا وبال پڑ رہا تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اس طرح کے واقعوں سے تو لوگوں نے یہ والی باتیں بھی نکالی ہیں. تو اس لیے یہ چیز ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ بات میں پہلے بھی کسی جگہ پہ کر چکا ہوں اور ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں, ابھی بھی لوگ بخاری سے حوالے بھی دے رہے ہیں ان صحابہ کے جس کے اندر خبیب بھی تھے اور ایک دو اور صحابہ بھی تھے, غالباً 2-3 صحابہ تھے جن کے اوپر ایسی کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی کہ وہ جناب زندان میں تھے یا ایک گھر میں قید تھے اور ان کو زنجیریں ڈالی ہوئی تھی یا ان کو باندھا ہوا تھا, تو ان کے ہاتھ میں بے موسمی پھل آتے تھے ان کے پاس, اور وہ جس نے ان کو قید کیا ہوا تھا جن کا وہ قیدی تھا, کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہوا تھا اس کی فیملی کو, تو اسی کو دے دیا کہ تم نے اس سے بدلہ لے کے اس کو قتل کرنا ہے. وہ عورت خود بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا یا کوئی ایسا پھل تھا جو اس وقت غیر موسمی, اس وقت ان کا موسم بھی نہیں تھا مکے کے اندر,
تو یہ وہ لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، بخاری سے گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بخاری نے بھی اس کو نقل کیا اور بھی. تو اب ہم اس کے اوپر کیا یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے، ٹھیک ہے، خندق کھودتے ہوئے، یا پھر شیب ابی طالب کے اندر پتے کھائے تھے، تو آج ہم یہ اس چیز سے کمپیئر کریں گے کہ اللہ کے نبی کو تو بے موسمی پھل نصیب نہیں ہو سکے، تو ان کے صحابی کو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم عقلی اعتراض اٹھا دیں گے. ایسے کمپیریزن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء کے ایسے معجزات ہیں. مثال کے طور پہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ ٹھنڈی ہونے والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کہیں کہ وہ اللہ کے نبی جن کو ہم مسلمان امت سب سے افضل مانتی ہے، ان کے اوپر وہ واقعہ نہیں ہوا، تو وہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم کے اوپر ہو گیا؟ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ابو مسلم خولانی کے اوپر کیسے ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی کے اوپر ایسا واقعہ نہیں ہو سکا تو ابو مسلم خولانی کے اوپر کیسے ہو گیا؟ تو اس طرح کے عقلی اعتراض نہیں ہوتے. اور اس چیز کو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی، حالانکہ میں بریلوی نہیں ہوں، دیوبندی نہیں ہوں، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے اس چیز کو بتایا کہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور یہ کسی وقت کی موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اس کو پرماننٹ مل جائے اور وہ ہر وقت یہ کام کرتا رہے، یا اس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو نہیں ہوا تو ان کے امتی کو بھی نہیں ایسا ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ان کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ بات، یہ کرامت اور معجزہ چیز ہی وہی ہے جس پہ آپ کی عقل عاجز آ جائے. تو یہی مزے کی بات ہے نا کہ عقلیں عاجز آ گئی ہیں، کہ جب لوگوں کی عقلیں عاجز آ گئی ہیں تو انہوں نے ایک ایسا فارمولا گھڑ لیا، بالکل میں اس کو کہوں گا گھڑا ہوا فارمولا، یہ کہ صحابہ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر یہ والا معجزہ کیوں نہیں ہو رہا جو فلاں نبی کے اوپر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر فلاں صحابی کے ساتھ یہ والا معجزہ ہو گیا تو اب کیوں نہیں ہو رہا. اگر بدر کے اندر اللہ نے مدد بھیجی ہے تو احد کے اندر کیوں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اگر ایک صحابی کی لاش کو اللہ تعالی مسئلے سے بچانے کے لیے غائب کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک صحابی کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ غائب کروا دی تھی اور کسی کو آج تک مل نہیں سکی، وہ کہاں گئی ڈیڈ باڈی، ٹھیک ہے. تو صحابہ لینے گئے، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ ڈیڈ باڈی اگر اللہ تعالیٰ غائب کروا سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ نہ ہو یا ان کی ڈیڈ باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، تو آج کا مسلمان یہ بات کلیم کرے گا کہ حضرت حمزہ کا مسئلہ جو ہے وہ کیوں ہو گیا تھا، یا پھر وہ یہ کہے گا کہ امام حسین کا سر کیوں کاٹا گیا، ان کی جو ہے وہ اس وقت کیوں نہیں بدر والی مدد کیوں نہیں آئی، کیا ان کا بدر والا ایمان نہیں تھا؟ یعنی معاذ اللہ ایسی باتیں کریں گے ہم لوگ اب کہ ہم امام حسین کے اوپر یا اور دیگر حضرت حمزہ کے اوپر وہی والے اس طرح کے فارمولے بنا کے لگائیں گے کہ ان کے لیے کیوں نہیں ایسا معجزہ ہوا اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے، یا کرامت ایسی ان کے اوپر کیوں ظاہر نہیں ہوئی کہ ان کی ڈیڈ باڈی یا ان کا جسم اطہر جو ہے دونوں کے بچا لیے جاتے ہیں، حضرت حمزہ کے یا پھر یہ جو اپنا امام حسین کے، ٹھیک ہے. تو ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں نا. یہ تو خود ساختہ اصول ہے، یہ اصول نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جو ہے وہ حدیث کرتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ جناب ہم حدیث سے لیں گے چیز، حدیث سے لیں گے، تو حدیث کے اندر تو آ رہی ہیں ایسی کرامات صحابہ سے جو نبی علیہ السلام کو نہیں ملی، تو اب آپ کہیں گے کہ وہ حدیثیں جعلی ہیں مطلب ایک یہ والی لینگویج یوز کریں گے پھر ہم کہ جناب وہ حدیثیں ہی جعلی ہیں جس کے اندر یہ ان کا ذکر آ رہا معاذ اللہ. تو اس لیے کہاں سے ان چیزوں کو کاٹیں گے؟ حدیث سے، تاریخ سے، فقہ سے، ہر جگہ پہ ان کرامات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک تاریخی واقعات ہوتے ہیں اور ایک نبی علیہ السلام کے ورڈ ہوتے ہیں. جو نبی علیہ السلام کے ورڈ ہوتے ہیں نا اس کے اندر حدیث کا جو ہے نا وہ حکم لگتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مدلس ہے، وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے اگر وہ کر رہا ہے کوئی روایت بیان تو اس کے اوپر اصول بڑا سخت لگائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب اگر وہی بندہ تاریخ کے اندر وہی بات کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر یہ والے اصول نہیں لگائیں گے حدیث کے کہ جناب حدیث کے اندر یہ بندے کا فلاں سٹینڈرڈ ہے تو ہم اس لہٰذا اس کی یہ تاریخی روایت بھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو روایت ہے نا حضرت خالد بن ولید والی، ہمیں بھی نہیں اس مسئلے سے پہلے پتا تھا کہ یہ اتنے تواتر کے ساتھ اتنی کتابوں کے اندر آئی ہے، ٹھیک ہے. اتنی کتابوں کے اندر آیا واقعہ، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی نا. سارے تو نہیں نا جھوٹے ہو سکتے کہ سارے ہی آپ کہیں کہ ساری کتابوں والے محدثین جو ہیں یا مورخین ہیں سارے جھوٹے نکلیں.
کہ وہ جناب علی مرزا کی فیور کے لیے اب ہم ان سب کے اوپر لائن پھیر دیں کہ جناب یہ سارے جھوٹے تھے, صرف علی مرزا نے اعتراض کر دیا کہ جناب یہ واقعہ ہے ہی نہیں کسی کتاب کے اندر, ٹھیک ہے, حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے. تو پھر ہم بخاری کے اندر جو ان سے صحابہ کی کرامات کے واقعات ہیں ان سے بھی پھر جان چھڑانی پڑ جائے گی. تو اس لیے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کرامت ہوتی ہے جس کے اوپر ہم عاجز آ جاتی ہے انسانی عقل. تو اس لیے اب ہم سب لوگ عاجز آ گئے اس چیز کے اوپر. علی مرزا صاحب جیسے جو خود کو علمی کتابی کہتے ہیں, وہ خود اب کتابوں سے بھاگ کے جو ہے نا وہ ان کو کچھ اور ہونا پڑے گا, بلکہ بابی ہونا پڑے گا. خود بابا اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. بس یہ کہتے میں نہیں مانتا ہے نا چیزیں, وہ سیدھا یہ کہتے پھر. تو اس لیے یہ واقعہ ہوا ہے. اتنی جگہ اتنی کتابوں کے اندر ڈھیر لگا دیے. اب اور کتنے ریفرنسز چاہیے یہ کہ حضرت خالد بن ولید نے اس طریقے سے زہر پیا تھا اور ان کو کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق بات قبول کرنے والا بنائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.